اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام تاریخ گواہ رہنا کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم مختلف نامور جو شخصیات ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ وہ شخصیات جنہوں نے اپنی زندگی میں بہترین کارنامے سر انجام دیے ہوں، اور وہ شخصیات حکمران بھی ہو سکتے ہیں، سپہ سالار بھی ہو سکتے ہیں اور سائنسدان بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بزرگان دین جن کے اوپر بھی ہم نے بہت سے پروگرام کیے۔ ناظرین، آج بھی ایک ایسی ہی شخصیت جو کہ بہت بڑی شخصیت، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے اندر ایک ایسی شخصیت جنہیں سائنس کے حوالے سے بہت ہی بہترین نام سے جانا جاتا ہے، اور انہیں بابا آدم کہہ لیں یا بابا کیمیا کہتے ہیں، اور یقیناً آپ کے ذہنوں میں نام آ چکا ہوگا۔ میں تھوڑا سا اور اگر ان کی تعریف اور ان کا تعارف کرواؤں تو یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے بچپن میں اگر دیکھا جائے، اور ان کی بچپن کو بہت زیادہ سموتھ نہیں گزرا تھا، ان کو بار بار ہجرت کرنا پڑی۔ یہ اس دور کی باتیں ہیں ناظرین کہ جب بنو امیہ کی جو خلافت کا سورج جو ہے وہ غروب ہوا چاہتا تھا، اور بنو عباس کی خلافت کا سورج طلوع ہوا چاہتا تھا۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اگر دیکھا جائے تو ایجادات تو بہت سی ہیں، خاص طور کے آج پہ اگر ہم بات کریں تو آج کی دنیا میں، آج کے ماحول میں ان کی بہت سی ایجادات سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میری مراد جابر بن حیان۔ ناظرین، جابر بن حیان اس وجہ سے ان کی زندگی بڑی دلچسپ ہے کہ یہ باوجود بہت کم وسائل کے، باوجود حالات بہت دگرگوں تھے اس دور کے، اور ان کے والد کو جس طرح سزائے موت ہوئی تھی، ہم اپنے جو آج کے جو اسکالر ہیں ان سے بھی بات کریں گے تو آپ جانیں گے، لیکن اس کے باوجود ساری چیزیں، ساری ایجادات انہوں نے کی۔ ہمارا جو آج کل یہاں پہ جو ہیئر کلر جو ہے، خصاب جسے ہم کہتے ہیں، خصاب جو، یہ بھی انہی کی ایجاد ہے۔ اگر آج کی دنیا میں دیکھتے ہیں تو موم جامہ جو عام طور پہ پلاسٹک جو چیزوں کو کور کرتا ہے، جو لیکوڈ سے یا نمی سے بچاتا ہے، یہ بھی انہی کی ایجادات ہیں۔ اور بہت سے تیزاب ہیں، بہت سی دوسری ایسی چیزیں ہیں، لوہے کو جو زنگ لگ جاتا ہے اس کو کیسے جو ہے وہ اس سے بچایا جا سکتا ہے، یہ جو وارنش ہے یہ بھی انہی کی ایجادات ہے، اور یہ جو چمڑے کو رنگ کرنا، بے شمار اور بھی چیزیں ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک بڑا دلچسپ لگتا ہے کہ وہ کیسے سارا کچھ کر گئے۔ وہ جو امریکن سائنسدان ہیں فلپ، انہوں نے کہا تھا ایک دفعہ ان کے بارے میں کہ وہ عظیم انسان جنہوں نے اپنے گھر میں ایک لیبارٹری بنائی ہوئی تھی، یعنی کہ گھر کے اندر دیکھا جائے تو ہر طرف جو ہے وہ سارے کے سارے آلات ہی پڑے ہوئے تھے، تجربات ہی کرتے رہتے تھے صبح و شام۔ بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بینائی تک جو ہے وہ کھو دی انہی تجربات کی وجہ سے، اور اپنا نام جو ہے وہ کیمیا دان بنا لیا، اور آج جو ہے ان کی بہت سے ایسے کارناموں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین، آج بھی ہمارے ساتھ پاکستان سے پروفیسر احسان اللہ قمر صاحب، جو کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ مختلف پروگرامز میں انہوں نے شرکت کی اور اپنے علم سے ہمیں مستفید کیا، آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اور جابر بن حیان پہ بات کریں گے۔ آپ جو ہیں وہ ایجوکیشنسٹ ہیں، ایک تعلیمی ادارے سے منسلک ہیں، اور آپ کا گہرا مطالعہ ہے تاریخ پہ بھی اور اسلامی تاریخ پہ بھی۔ سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مزاج کیسے ہیں آپ؟ بہت مہربانی عمر بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ تو ہمارے آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور ہمارے پروگرام کی نیچر کے لحاظ سے یہ بڑا یونیک بھی ہے۔ تو اس دنیا میں سب سے پہلے جو تجرباتی کیمیا کی بنیاد رکھنے والے جابر بن حیان یا جابر بن عبداللہ حیان، یا بعض روایات کے مطابق جابر بن عبداللہ احمد الحیان، یہ طوس میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد گرامی جو ہیں وہ اس وقت کے سیاسی حالات کا ایک حصہ تھے، اور اس وقت چونکہ بنو امیہ کے خلاف ایک بڑی زبردست تحریک چل رہی تھی، تو یہ ان کے ہم نوا ہو گئے، اور بنیادی طور پہ یہ کوفہ میں رہتے تھے، لیکن اسی تحریک کی وجہ سے یہ ایران کے صوبے خراسان کے شہر طوس میں چلے گئے، ٹھیک، اور وہیں پہ جابر بن عبداللہ الحیان پیدا ہوئے۔ وہ تحریک اپنے زوروں پر تھی کہ اس وقت کے
حکمرانوں نے بغاوت کے الزام میں ان کے والد کو گرفتار کر لیا اور بعد میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح یہ شیرخوارگی ہی میں یتیمی کا شکار ہو گئے۔ ٹھیک، اور ان کے جو والد تھے وہ پیشے کے لحاظ سے دواساز تھے، عطار جسے کہا جاتا ہے یا دواساز کہا جاتا ہے، اور کوئی اتنے امیر کبیر آدمی نہیں تھے، اور ابھی جوانی میں ہی تھے اور ایک تحریک کا حصہ تھے جو بعد میں کامیاب بھی ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ یہ لیکن تحریک جو ہے یہ وہی ہے جو بنو عباس کی اس کے بنو امیہ کے خلاف تھی، خلافت کے، یہ وہی تحریک ہے؟ جی بالکل، جی بنو عباس کی تحریک تھی بنو امیہ کے خلاف، اور جب جابر بن عبداللہ ابھی آغاز جوانی میں ہی تھے تو بنو امیہ کی خلافت، ان کا دور اقتدار ختم ہو گیا ٹھیک، اور بنو عباس کا دور حکومت شروع ہو گیا۔ ٹھیک اور ہے، جب یہ جابر بن عبداللہ ابھی بچے تھے، شیرخوارگی میں تھے، یتیم ہو گئے، تو ان کی والدہ اپنے میکے میں چلی گئی۔ عرب کے جنوبی حصے میں، یمن میں بنو ازد ان کا بنیادی طور پہ قبیلہ تھا، ٹھیک، وہیں وہ واپس چلی گئی۔ وہاں پہ جب یہ تھوڑا بہت شعور کی عمر کو پہنچے تو انہیں عرب روایات کے مطابق دیہات میں تربیت کی غرض سے بھیج دیا گیا۔ ٹھیک، ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اگرچہ وہاں پہ تعلیم کا کوئی مناسب انتظام تو نہیں تھا، لیکن ایک جو ان کو استاد گرامی وہاں پہ میسر آ گئے جنہوں نے انہیں قرآن مجید کی تعلیم دی اور ریاضی کے بنیادی چیزیں انہیں سکھائیں، اور وہ جو ان کے استاد گرامی تھے وہ حربی الحمیری کے نام سے جانے جاتے ہیں، تو ٹھیک، انہوں نے ان کی بنیادی طور پہ تربیت کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ہجرت جو کی تھی یہ طوس سے، جب ان کے والد صاحب کو جو سزائے موت ہو گئی تھی غالباً، اور اس کے بعد طوس کے بعد چلے گئے آپ یمن میں، اس کے بعد بھی یہ کسی اور جگہ بھی گئے تھے کہ باقی جی ساری جو بالکل، تعلیم ہے ان یمن میں کی ہی حاصل کی تھی، اور بھی کہیں ہجرت کی انہوں نے؟ جی انہوں نے 4-5 جگہ پہ ہجرت کی ہے۔ ٹھیک، یہ مدینہ شریف میں بھی کچھ عرصہ رہے ہیں، ٹھیک، اور اسی طریقے سے یہ جب جوان ہوئے تو اس وقت علوم و فنون کا جو مرکز تھا وہ کوفہ تھا، ٹھیک، تو یہ تعلیم کے شوق میں وہاں چلے گئے۔ وہاں پہ انہوں نے ساری اپنی تعلیم مکمل کی، دینی تعلیم مکمل کی، اور اس وقت دینی اور دنیاوی کا اس طرح سے اگرچہ الگ کوئی تصور تو نہیں تھا، لیکن بہرحال انہوں نے جو اس وقت کے بہت بڑے امام جعفر صادق تھے، ان کے مدرسے میں تعلیم پائی۔ وہاں پہ انہوں نے دینی علوم بھی سیکھے، دنیاوی علوم بھی سیکھے۔ اس مدرسے کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں علم کیمیا کی بالخصوص تعلیم دی جاتی تھی، تو وہیں سے ان کو علم کیمیا کی بنیادی چیزوں کا پتہ چلا، اور ان کی طبیعت کے اندر جو ایک سائنسدان چھپا ہوا تھا، ان کی طبیعت کے اندر جو ایک محقق اور متجسس انسان چھپا ہوا تھا، وہ نمایاں ہونے لگا۔ اور وہاں پہ دوسری جو چیز تھی اس مدرسے میں وہ یونانی تعلیمات تھی، کیونکہ یونان کی تہذیب میں خاص طور سے طب کے میدان میں بہت زیادہ تحقیقات ہو چکی تھی، اور زیادہ تر جو اس وقت کی طبی تحقیق تھی وہ یونان میں تھی، یونانی تعلیمات میں تھی، اور اس کے ایک اگرچہ خامی بھی تھی کہ وہ صرف مشاہدے کی حد تک تھی، وہ تجربے میں ابھی نہیں آئی تھی، لیکن زیادہ تحقیقات وہیں تھی، لہٰذا انہوں نے وہ یونانی تعلیمات بھی حاصل کی۔ ٹھیک ہے، یہ اسی مدرسے میں آپ بات کر رہے ہیں مدینہ میں۔ اس کے بعد پھر یہ کوفہ بھی دوبارہ آ گئے، اور یہاں کے آ کے انہوں نے کیا کون سی کوئی تجربہ گاہ قائم کی، یا کوفہ آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کوفہ تو اس وقت علم و فن کا مرکز تھا، ٹھیک، اور یہ کوفہ میں اسی غرض سے تشریف لائے تھے۔ یہاں پہ ایک بازار تھا جسے درب الذہب کہا جاتا ہے، سناروں کی گلی، سناروں کا بازار، وہاں پہ انہوں نے رہائش اختیار کی، اور وہیں پہ اپنے گھر کو ہی انہوں نے تجربہ گاہ بنا لیا، اور پورے کا پورا گھر جو ہے وہ گھر سے زیادہ ایک تجربہ گاہ تھی۔ اور اس وقت چونکہ
بنیادی طور پہ جو اگر کوئی تجربات کیے جا رہے تھے تو وہ اس کا ایک مرکز و محور مختلف دھاتوں کو ملا کے سونا بنانا تھا. تو باقی محققین کی طرح ان کا بھی رجحان اس طرف ہوا اور یہ بڑے ذوق شوق سے سونا بنانے کی تگدو میں لگ گئے، اور اسی کے لیے انہوں نے بنیادی جتنے بھی ان کے تجربات ہیں انہوں نے اسی سلسلے میں کیے. اور اگرچہ اس میں ناکامیابی ہونا تھی اور نہ ہوئی، اور آج تک بھی نہیں ہو سکی، اور وہ اگرچہ جو علم کیمیا ہے یا ایک حقیقت ہے اس کے بالکل برخلاف بات تھی، لیکن اس وقت کا یہ ایک بہت بڑا موضوع تھا، تو انہوں نے بھی اسی سلسلے میں کوششیں کی اپنی بنیادی طور پہ. ٹھیک. اچھا، دوسرا انہوں نے آ کے چونکہ یونانی تعلیم تو آلریڈی یہ لے چکے تھے، آ کے انہوں نے کچھ ایسی جو تصانیف تھی ان کا ترجمہ بھی کیا تھا عربی میں، اور ان میں جو مین جو بکس ہیں وہ کون کون سی ہیں جس کی تشریح جو ہے وہ انہوں نے کی تھی، خاص طور پہ جو یونانی؟ جی بالکل. کون کون سی؟ جی بالکل. جی، یہ سب سے پہلے جو انہوں نے ایک ترجمہ کیا وہ افلاطون کی کتاب قوانین تھی، اور اسی طرح ارسطو کی کتاب ڈی انائرا ایک کتاب تھی جو کہ فلسفے کے حوالے سے، تحقیقات کے حوالے سے تھی. تو ان دو کتابوں کے انہوں نے ترجمے کیے، ان پہ تنقید لکھی، اور اسی طرح ارسطو کی ایک کتاب ہے پروز، اور یعنی خطبات کے نام سے، اور دوسری پوئٹکس، وہ شاعری کے بنیادی جو فلسفہ ہے اس کے حوالے سے ہے. تو اس کی بھی انہوں نے شرح لکھی. اور اس کے ساتھ جو قدیم فلسفی تھے ان کے بہت سی جو تحقیقات تھی، ان کی کتابوں میں ہمیں نہ صرف ان کا ذکر ملتا ہے بلکہ ان کے اندر پائی جانے والی خامی اصلاح کی طرف بھی انہوں نے بڑے واضح انداز میں اشارہ کیا ہے کہ وہ ان کی تحقیقات بہت قابل قدر ہیں، لیکن ان میں یہ خامیاں ہیں اور اس کی اصلاح انہوں نے کی ہے. ٹھیک. اچھا، اس کے ساتھ انہوں نے جیومیٹری کا بھی کچھ بکس جو ہیں ان کی بھی تشریح کی تھی، اور خاص طور پہ انہوں نے جو 3 بڑے جو رسالہ تھے وہ بھی انہوں نے لکھے تھے. وہ کون کون سے تھے اور اس میں کیا وہ کس سبجیکٹ پہ تھے؟ جی بالکل. انہوں نے بنیادی طور پہ جو خود سے کتابیں لکھی وہ تو خیر تاریخ میں ان کی تعداد 200 تک بتائی جاتی ہے، لیکن بعض محققین کا یہ خیال ہے کہ ان کی کتابیں اتنی نہیں تھی، بہت سی کتابیں ان کی طرف منسوب ہو گئی ہیں، اور اس کی وجہ شاید بعد والے جو لوگ ہیں ان کی نظر میں یہ تھی کہ چونکہ یہ ایک بہت بڑے سائنسدان ہیں، بہت بڑے انسان ہیں، تو ان کے حوالے سے اگر کتاب شائع کی جائے گی تو اس کی اہمیت زیادہ ہوگی. یا دوسرا یہ ہے کہ بہت سے ایسے محققین کہ جن کا نام جابر یا عبداللہ یا اس طرح ملتا جلتا نام تھا، ان کی کتابیں بھی ان کے نام سے منسوب ہو گئی ہیں. لیکن جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں محققین کی نظر میں، جو ان کے بنیادی کام ہیں، تو وہ ایک کتاب کا نام ہے کتاب الرحمہ، اور دوسری کتاب ہے کتاب التجمیع، اور اسی طریقے سے ایک کتاب الزباق الشرق ہے. اور ان کے ہاں ایک بہت بڑا سلسلہ جو ہے وہ اعداد کا بھی ہے، اور ان کی کتابوں کے جو نام ہیں وہ اعداد کے اوپر بھی، اور ایسی ان کی بہت سی کتابیں ہیں، یعنی کہ المئۃ و اثنا عشرہ، الخمسین، السبعین، تو اس طرح کی ان کی کتابوں کے نام ہیں، یعنی کہ المئہ و اثنا عشرہ 112، خمسین 50، اور اسی طریقے سے 70 70، تو یہ ان کی کتابوں کے نام ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ان کی کئی ایک کتابیں ہیں کہ جو اعداد کے نام پہ رکھی گئی ہیں. صحیح. اور انہوں نے اپنے سے ہی کہا کہ جو رسالہ خاص طور جب میں ذکر کیا، ایک تو ان کو منطق کے اوپر جو ہے ایک رسالہ انہوں نے لکھا تھا، اور ایک جو علم و شاعری جو ہے اس کے اوپر بھی، یعنی کہ یہ ایک سائنسدان جو ہے وہ شاعری کے اوپر بھی اگر کوئی رسالہ لکھتا ہے تو یہ بھی ایک کمال ہے. اور ایک جو ہے روشنی کا جو انعکاس ہے اس کی جو علم ہے اس کے اوپر لکھا تھا. اچھا، یہ بتائیے کہ اس دور میں چونکہ یہ تقریباً غالباً 26 سال کی ان کی عمر تھی جب بنو عباس جو ہے ان کا پہلا خلیفہ جو ہے وہ نامزد ہو گیا، اور پھر وہاں تک رسائی کیسے ملی؟ کیونکہ ایک ان کی کتاب جو ہے وہ ہارون رشید
کا جو ان کے ساتھ ان کا وہ انتصاب لکھا ہوا ہے. تو یہ جو آپ یہ بتائیے کہ ہارون رشید کے دربار تک ان کو رسائی کیسے ملی تھی؟ ان کے جو علم کیمیا کی انہوں نے تجربے پہ بنیاد رکھی اور اس سلسلے میں پھر انہوں نے کافی ایجادات کی، بہت سے ایسے آلات بھی ایجاد کر لیے اور آکسائڈز اور ایسڈز بھی انہوں نے ایجاد کر لیے، تو ان کی شہرت بغداد تک پہنچی. ٹھیک. اس وقت جو خلفاء تھے ہارون الرشید، جن کے دور کو گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے، تو وہ گولڈن پیریڈ کے پیچھے جو بہت بڑا کردار ہے وہ خاندان برامکہ کا ہے. ٹھیک. جو برمکی جو بادشاہ کے وزیر تھے، جعفر برمکی وزیر خاص جو تھے، جی. ان تک جب ان کی شہرت پہنچی تو وہ علم کے دلدادہ تھے، قدردان تھے. انہوں نے ان کو دعوت دی کہ آپ بغداد میں آئیں اور یہاں پہ آ کے اپنی تجربہ گاہ بھی قائم کریں اور یہاں پہ آ کے آپ اپنی تمام جو تحقیقات ہے وہ کریں. تو یہ ان کی دعوت پہ وہاں پہ گئے تھے. انہوں نے ان کی بہت پذیرائی کی، ان کے اوپر انعامات کی بارش کی، ان کو تجربہ گاہ بنا کے دی، اور وہاں سے ان کے جو ہارون الرشید تک بھی ان کی شہرت پہنچی. اور اس کے ساتھ ان کے ایک اور وزیر تھے جن کا نام یحییٰ برمکی تھا. ٹھیک. تو یحییٰ برمکی کی جو زوجہ ہیں وہ شدید بیمار ہو گئیں اور مختلف اطباء اپنے علوم و فنون کے مطابق ان کا علاج کرتے رہے، لیکن بالکل بھی افاقہ نہیں ہو پا رہا تھا. تو انہوں نے ایک تھوڑی سی ایک کڑیا کے اندر ایک دوا تھی، اس کو 3 اونس شہد کے اندر ملا کے انہیں پلایا، اور اس کے آدھ گھنٹے کے اندر اندر وہ خاتون بالکل صحت یاب ہو گئی. ٹھیک. اور وہ جو وزیر تھے یحییٰ برمکی، وہ تو ان کے پاؤں میں گر گئے اور ان کے گرویدہ ہو گئے اور ان پہ انعامات کی بارش کر دی، اور پھر ان کے لیے بعد میں بہت سی آسانیاں ہوئی. تو یہ اس طریقے سے انہوں نے اپنے فن کے ذریعے ان کے دلوں میں گھر کیا. ٹھیک. اور آگے چل کے یہ بھی پوچھیں گے کہ پھر وہاں سے میرا خیال ہے یہ رخصت بھی ہوئے. یہ بتائیے کہ جابر بن حیان کے زمانے میں جو ساری جو ہے وہ تحقیق خاص طور پہ کیمیا کی، وہ ایک ورڈ ٹرمنالوجی آتا ہے مہوسی. یہ جو مہوسی جو ہے یہ کیا جو پہلے آپ نے بتایا اسی کے ساتھ ریلیونٹ ہے یا کہ اس کی تجربات انہوں نے کیے تھے؟ یہ مہوسی کیا چیز ہے؟ یہ محوسی جو ہے یہ ایک اس وقت کا فن جس کا میں نے پہلے نام کے بغیر ذکر کیا، یعنی کہ سونا بنانا. ٹھیک ہے. اس وقت کے کیمیا دانوں کا یہ خیال تھا کہ مختلف معمولی یا قیمتی دھاتوں کو ملا کر خاص تناسب سے انہیں ملایا جائے تو وہ سونے میں تبدیل ہو جاتی ہیں. خاص طور سے اگر انہیں گندک کے ساتھ ملایا جائے، بعض کا خیال تھا کہ گندک اور پارا جو ہے اس کو ملایا جائے. تو یہ اس دور کا فن تھا. یہ بھی اسی سلسلے میں تجربات کرنا شروع ہوئے، اور یہ لکھتے ہیں کہ میں نے جب بھی گندک کو اور پارے کو آپس میں ملایا ہے تو مجھے تو اس سے شنگرف جو ہے یہ حاصل ہوئی ہے. اس کے علاوہ سونا جو ہے وہ حاصل نہیں ہوا. لیکن انہوں نے اپنی تگ و دو چھوڑی نہیں، بلکہ انہوں نے جو یونانی کتب میں اور اس وقت کے جتنے بھی رسالے اس حوالے سے لکھے جا رہے تھے یا اس وقت کے جتنے بھی ماہرین تھے ان سب سے جو ان کی مشاورت ہوتی تھی، تو انہوں نے آخر میں جا کے 2 باتیں کی. ٹھیک. اگرچہ یہ کامیاب تو نہ ہو سکے، لیکن انہوں نے ایک بات تو یہ کی کہ یہ جو گندک ہمارے پاس ہے یہ وہ نہیں ہے جس سے سونا بنایا جاتا ہے، بلکہ وہ سرخ گندک ہے جسے گوگرد احمر یا گرد احمر کے نام سے کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ سرخ ایک خاص قسم کی گندک ہے جس کو اگر ہم ملائیں دوسری دھاتوں کے ساتھ ایک تناسب سے تو اس سے سونا بن سکتا ہے. اور وہ گندک جو ہے وہ ایک خیالی چیز تھی. وہ ان کے خیال میں کہیں سے مل سکتی تھی، لیکن نہ ان کو مل سکی نہ بعد میں کسی کو مل سکی. اور لیکن ان کا یہ جو لفظ کہہ دینا تھا اس کی بنیاد پہ بہت سے جو کیمیا دان تھے یا بہت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو شارٹ کٹ کے متلاشی لوگ تھے اس وقت کے 8 صدیوں تک
وہ اسی سرخ گندک کی تلاش میں لگے رہے تاکہ اس سے سونا سازی کی جا سکے، جو کہ نہ ہو سکی. اور اسی طریقے سے انہوں نے ایک اور بات بھی اسی حوالے سے کی، وہ یہ کہ ہر چیز جو ہے اس کو اگر ایک خاص تناسب سے ملایا جائے گا تو اس سے ایک دھات سے دوسری دھات جو ہے وہ بن سکتی ہے. ان کے نزدیک جو ہے وہ 2-3 بنیادی دھاتیں تھی جن کو ہی ملا کے ان کی خاص ترکیب سے باقی جتنی بھی دھاتیں ہیں وہ بنائی جاتی ہیں اور دنیا میں بنی ہوئی ہیں اور وہ انہی کی شکلیں ہیں. اگرچہ بعد میں یہ نظریہ جو ہے یہ غلط ثابت ہوا، لیکن یہ ہے کہ اس دور کے حوالے سے جو ان کی تحقیقات تھی وہ بہت قابل قدر تھی. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے، خاص طور پہ جو پہلے بات کر رہے تھے، یہ جو مطلب بغداد میں یہ رہے، پھر بغداد چھوڑا کیوں تھا اور اس کی کیا وجہ تھی، اور اس کے بعد پھر باقی جو ہے انہوں نے تجربات اور ساری چیزیں جو ہے وہ شروع رکھیں، جاری رکھیں، وہ کہاں پہ تھیں؟ تو بغداد چھوڑنے کی کیا وجہ بنی تھی؟ جی، بغداد میں چونکہ جو ہمارا خلافت کا یا زیادہ یہ کہنا چاہیے کہ بادشاہت کا نظام ہے، اس میں پسند اور ناپسند کا جو سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ چلتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ایک منافقت ہے اور کسی کی جو سازشیں اور چغلیاں جو ہیں، یہ جو معاملات ہیں یہ بھی بہت سے ہوتے ہیں. تو اس بنا پہ ان کے بارے میں بھی جو بعد کے برمکی وزراء تھے یا خلفاء تھے ہمارے بنو عباس کے، ان کے ذہن میں کچھ غلط فہمیاں آ گئی تھی، تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ یہاں سے دمشق میں چلے جائیں. تو وہاں جا کے پھر انہوں نے اپنی باقی زندگی بھی گزاری اور جو باقی انہوں نے قابل قدر تجربات کیے وہ بھی وہیں پہ جا کے کیے. ٹھیک. اور جعفر جو برمکی تھے، ان کو قتل کا، وہ بعض کتابوں میں لکھا ہے ان کو قتل کر دیا گیا تھا، یہ بھی صورتحال تھی جعفر؟ ہاں جی، وہ جعفر برمکی جو ہیں ان کو قتل کیا گیا اور اس کے حوالے سے بھی ان کا نام آ رہا تھا اور ان کے ساتھ دوسرے جو لوگ تھے، تو اس وجہ سے ان کو وہاں سے جانا پڑا. ٹھیک. اچھا دوسرا یہ بتائیے کہ ان کے جو خاص طور پہ جو 3 تجربات ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہوئے، اور یہ بتائیے کہ وہ 3 جو ہے یک بعد دیگرے وہ ایک ایک کر کے وہ کون سے تجربات تھے اور وہ کس لحاظ سے مشہور ہوئے تھے، اور اس تجربات کے بعد میں مقاصد کیا جو ان کے حاصل ہو سکے، اس سے کیا تھے وہ تجربات کے بارے میں خاص؟ جی بالکل. ان کا سب سے پہلا جو تجربہ تھا وہ ایک اگرچہ اتفاقی تجربہ تھا لیکن پھر اس پہ انہوں نے تحقیق بہت زیادہ کی. ٹھیک. یعنی کہ انہوں نے ایک آلہ ایجاد کیا تھا، قرع انبیق. ٹھیک. اور وہ جو آلہ تھا جسے آج کے دور میں ریٹارٹ کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے مختلف اشیاء کو کشید کیا جاتا ہے، ان کا عرق نکالا جاتا ہے. ٹھیک. تو یہ جب کلمی شورے کا عرق نکال رہے تھے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کی جو بھاپ بن رہی ہے وہ ایک بھاپ جو ہے وہ جب دوسری طرف جا رہی ہے اور وہاں پہ جا کے قرع انبیق کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک میں بھاپ بنتی ہے اور ایک پائپ کے ذریعے، ایک نالی کے ذریعے دوسرے حصے میں چلی جاتی ہے. وہاں پہ چونکہ نیچے آگ نہیں جل رہی ہوتی تو وہ بھاپ جو ہے وہ دوبارہ مایا میں، پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی جڑی بوٹیاں یا جو بھی دھاتیں موجود ہیں ان کا ہم جوہر نکال لیں، ان کا عرق نکال لیں اور ان کو زیادہ مؤثر طریقے سے آگے ادویات میں یا مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے. تو وہ جب وہاں پہ وہ مایا کی شکل اس نے اختیار کی تو ایک معاملہ یہ ہوا کہ وہ جو دوسرا حصہ تھا جو ایک گیند کی شکل کا، بڑے فٹ بال کی شکل کا ہوتا ہے جس کے اندر وہ جمع ہوتا رہتا ہے، تو وہاں پہ وہ پگھلنا شروع ہو گیا، وہ اس کے اندر سوراخ ہو گئے. وہ حیران رہ گئے اور ان کو اس وقت تو پورے طور پہ بات سمجھ نہیں آئی، تو وہ جب اس کے قریب گئے، اس کو پکڑنے لگے تو اس کے اندر ان کی ایک انگلی جو ہے وہ بھی جل گئی. ٹھیک. اور وہ بہت دیر تک جو ہے اس کا اثر باقی رہا. پھر یہ اس سے خوف زدہ ہو کے یا پریشان ہو کے انہوں نے چھوڑا نہیں، بلکہ ان کے ہاتھ تو ایک نیا رستہ آ گیا. انہوں نے سوچا کہ یہ کیا ہے.
ٹھیک. تو اس پہ پھر انہوں نے تحقیق، اور سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کام کیا کہ یہ برتن جو ہے یہ تو اس سے خراب ہو گیا ہے، تو میں تانبے کا کسی تھا اور شاید؟ چیز میں اس کو رکھتا ہوں. جی جی. انہوں نے اس کو چمڑے کے اندر ڈالا، انہوں نے اس کو اور دھاتوں کے اندر ڈالا، تو ساری پگھلنے لگی. ٹھیک صرف اور صرف جو ایک شیشہ ہے اور سونا، ٹھیک. شیشے کا جو برتن تھا اور جو سونے کا برتن تھا اس کے اندر وہ ویسے ہی رہے، اس کو انہوں نے نہیں پگھلایا. تو یہ چونکہ ایک ایسڈ تھا، پانی بنا ہوا تھا جسے آب کہا جاتا ہے فارسی زبان میں، تو اس وجہ سے، اور اس کے اندر بہت تیزی تھی، تو اس کا نام انہوں نے تیزاب رکھا. ٹھیک. اور یہ کلمی شورے کا تیزاب، اور پھر انہوں نے بعد میں اور بھی تیزاب جو ہیں وہ ایجاد کیے، گندک کا تیزاب، فاسفورک ایسڈ، اور اسی طرح ہائیڈروکلورک ایسڈ، اس طرح کے تیزاب انہوں نے ایجاد کیے. تو یہ جو تیزاب تھے ان کے جو بعد میں انہوں نے استعمالات کیے وہ بہت سے تھے. مثلا اس میں ایک بات یہ تھی کہ مختلف دھاتوں کو پگھلایا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ بعد میں انہوں نے ایک تیزاب ایسا بھی ایجاد کیا جس سے سونے کو بھی پگھلایا جا سکتا تھا. یعنی ایک تو پگھلانے کا جو روایتی طریقہ تھا اس کو جلا کے یا اس کو کسی برتن کے اندر رکھ کے نیچے آگ جلا کے پگھلانے کا، لیکن یہ ایک دوسرا طریقہ انہوں نے ایجاد کر لیا. یہ ان کا ایک تجربہ تھا. اور دوسرا جو ان کا تجربہ تھا وہ وہی سونا بنانے کے حوالے سے تھا، جو کیمیائی گندک ہے اور جو پارا ہے اس کو انہوں نے جب ملایا تو اس سے شنگرف حاصل ہوئی. تو یہ والا تجربہ بھی انہوں نے کیا. اسی طریقے سے جی تجربہ جو ہے یہ یہیں پہ ہم ایسا کرتے ہیں، بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد آ کے جو باقی تجربات ہیں دوسرا اور تیسرا ہم تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں. اور یقیناً ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے. ان پروگرام تاریخ گواہ رہنا میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان سے پروفیسر احسان اللہ قمر صاحب موجود ہیں جو جابر بن حیان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو ان کے جو مشہور 3 تجربات تھے، جن کو تجربات کی بنا پہ مختلف جو ایسڈ سے وہ دریافت ہوئے تھے. پہلا تجربہ انہوں نے بیان کر دیا، میں تھوڑا سا اس کو دوبارہ بھی کر دیتا ہوں تاکہ جو ناظرین جنہوں نے بعد میں دیکھا ہے، خاص طور پہ جو امیزہ تھا تو وہ ایسی چیز، ایک بھورے رنگ کے جو آبی بخارات تھے وہ اڑتے ہوئے جب گئے اس پائپ میں، اور اگلی جگہ پہ جو انہوں نے چیز رکھی ہوئی تھی وہ ایک تانبے کی برتن تھا جو اس کے اندر سوراخ ہونا شروع ہو گئے. پھر جابر بن حیان نے کیا کیا کہ فوراً جو ہے وہ دوسرا برتن جو ہے وہ چاندی کا رکھا، تو چاندی کا برتن جو ہے اس کے اندر بھی وہ بھی نیچے سے جو گلنا شروع ہو گیا یا سوراخ ہونا شروع ہو گیا. تو اس طرح پھر فوراً انہوں نے چمڑے کا جو ہے وہ ایک شاگل سی وہ آگے رکھی، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ سوراخ ہونا شروع ہو گیا، بلکہ اس عمل میں ان کی انگلی بھی جل گئی تھی. لیکن 2 چیزیں جیسے پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ ایک تو شیشے کا برتن تھا اس کو کچھ نہیں ہوا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ سونے کا کوئی پلیٹ تھی یا جس کو کچھ نہیں ہوا تھا. جی پروفیسر صاحب یہ بتائیے، خاص طور پہ جو دوسرا تجربہ تھا، پہلے تجربات کے بارے میں تو آپ نے بتایا کہ اس میں 3 اجزاء تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حاصل جو ہوا تھا وہ شورے کا تیزاب تھا، اور 3 اجزاء غالباً پھٹکڑی اور ہیراکس اور کلمی شورا. تو یہ بتائیے دوسرا تجربہ کیا تھا، اس میں سے کوئی چیز نکال دی تھی اور پھر آگے بتائیے. جی یہ اگرچہ جو تجربہ وہ کرنا تو کچھ اور چاہ رہے تھے، لیکن ایک نیا معاملہ سامنے آ گیا، تو ان کی جو ایک محققانہ طبیعت تھی جی وہ اس کو جلا ملی، اور انہوں نے اسی سلسلے میں تجربات شروع کر دیے. تو پہلا جو تجربہ تھا اس میں چونکہ کلمی شورا شامل تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے اس سے جو چیز حاصل ہوئی اسے کلمی شورے کے تیزاب کا نام دیا. اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو چیزیں اس میں سے انہوں نے جو کلمی شورا تھا وہ نکال دیا، باقی 2 چیزیں یعنی کہ پھٹکڑی اور ہیراکس جو ہے وہ انہوں نے باقی رکھی. اور جب اس کو گرم کیا گیا تو اس سے بھی اسی طرح سے بھاپ نکلنا شروع ہوئی، اور وہ دوسری طرف جب پہنچی پائپ کے ذریعے اور وہ مایا میں تبدیل ہوئی تو وہ بھی ایک تیزاب کی شکل ہی تھی، اور اس سے بھی وہی معاملات ہونا شروع ہوئے، یعنی کہ برتن پگھلنا شروع ہوا. تو یہ ایک انہوں نے ایک نیا تیزاب ایجاد کر لیا
جسے گندک کا تیزاب کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو یہ جو تیسرے نمبر پہ انہوں نے یہ کیا کہ اب یہ تینوں چیزیں دوبارہ شامل کر دی جی. اور اس کے ساتھ انہوں نے نوشادر جو ہے وہ بھی شامل کر دی. ٹھیک. تو جب وہ نوشادر شامل کی گئی تو اس سے ایک اور جو تیزاب حاصل ہو گیا تو جسے ماء الملوک کہا جاتا ہے، یعنی کہ بادشاہوں کا پانی. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب سے تیز تیزاب ہے، یعنی کہ سونا جو کہ باقی تیزابوں سے نہیں پگھلا تھا وہ بھی اس سے پگھل جاتا ہے، تو اس لیے انہوں نے اسے ماء الملوک کا نام دیا. تو یہ تین طرح کے تیزاب جو ہیں وہ اس ایک جو اچانک تجربہ ہوا لیکن اس پہ پھر جابر بن حیان نے تحقیق کی تو اس طرح سے تین تیزاب اس سے حاصل ہوئے اور یہ بہت ہی مفید ایجاد ثابت ہوئی اس دور کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ آج تک کے حوالے سے. یہ جو ایسڈز آج ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ جابر بن حیان کی تحقیقات کی دین ہی ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتائیے ہمارے بلکہ ناظرین کو خاص طور پر یہ جو آپ نے بات کی تھی کرا امبیک جو ہے ریٹارٹ، یہ کیا کیسے شکل ہے اس کی اور کس طرح یہ بنتا ہے؟ آج کے دور میں یہ بعض حکیم جو ہے وہ ارک وغیرہ نکالتے ہیں، یہ وہی پروسیس ہے؟ تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا آپ تفصیل سے بتائیے کہ وہ یہ چیز ہے کیا، کرا کیا ہے، امبیک کیا ہے؟ جی بالکل. یہ جو دو حصے ہیں اس کے، ایک تو جو آگ کے اوپر جس برتن کو رکھتے ہیں اس کا منہ اوپر سے بند کیا جاتا ہے، وہ ایک ڈرم ٹائپ ہوتا ہے چھوٹا یا بڑا، اور اس کو اوپر سے ایک گیند ٹائپ گول چیز اس کے اوپر رکھی ہوتی ہے اور اس کو پھر بعض دفعہ آٹے کے ذریعے بعض دفعہ کسی اور چیز کے ذریعے اس کو اس طرح بند کیا جاتا ہے کہ اس کی بھاپ جو ہے وہ باہر نہ نکلے. ان دونوں کو اس طریقے سے جوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو اوپر والا حصہ ہے اس میں ایک پائپ لگا ہوتا ہے جو کہ سائیڈ پہ نکلتا ہے اور سائیڈ پہ ایک کوئی بھی برتن رکھا جا سکتا ہے، بوتل رکھی جا سکتی ہے یا کوئی ایسا برتن، اس کو پانی میں رکھا جاتا ہے تاکہ ادھر سے جو بھاپ آ رہی ہے جب ادھر وہ اس برتن میں آئے گی جو کہ ٹھنڈا برتن ہے تو وہ جو بخارات ہیں وہ گیس جو ہے وہ دوبارہ سے پانی کی شکل اختیار کرے گی، مائع کی شکل اختیار کرے گی اور وہی اس سے کشید کیا گیا جو بھی ادویات ہوتی ہیں، جو بھی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں یا جو بھی اس میں ہم گرم کر رہے ہوتے ہیں اس میں پانی ڈال کے، تو اس سب کے جو ارک ہے وہ اس میں نکل آتا ہے. اور اس کا بنیادی تصور یہ تھا جابر بن حیان کے نزدیک کہ ہم کوئی بہت بڑی بڑی جڑی بوٹیاں یا بعض دفعہ بڑی کڑوی ادویات یا اس طرح کی بہت سی چیزیں یا بعض دفعہ ایسی چیزیں کہ جن کے براہ راست کھانے سے معدے کو یا جو سانس کی نالی ہے، کھانے کی نالی ہے یا انسان کو اس کا بہت نقصان ہو سکتا ہے. تو انہوں نے ان کا ارک کشید کر لیا اور ان کا یہ بھی خیال تھا جو کہ بالکل درست خیال تھا اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ اس میں ارک کے اندر جو جس چیز کا ہم ارک نکالتے ہیں وہ بڑا اس کے جوہر بڑے مؤثر طریقے سے آ جاتا ہے، بلکہ اگر ہم وہ براہ راست وہ چیز کھائیں تو شاید اتنا اثر نہ ہو جتنا کہ اس ارک کے ذریعے، یعنی اس کے اثر کو وہ زیادہ کر دیتی ہے یہ چیز. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ ایک آلہ ایجاد کیا اور بڑا جو برتن تھا اس کے نیچے آگ جلا دیتے تھے اور بخارات بن کے پانی کی شکل میں دوسری طرف وہ چلا جاتا تھا. اور آج بھی یہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ حکماء اس کو استعمال کرتے ہیں اور بہت سی تجربہ گاہوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور آج بھی ہم وہ جو ارکیات ہیں ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں، صحت یاب ہو رہے ہیں اور وہ مختلف امراض کے حوالے سے یہ بہت زبردست طریقے سے آج بھی استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک. اور بلکہ اس پروسیس سے کہتے ہیں کہ
کوئی ادویات کو یا اس طرح جس سے آپ نے کہا جڑی بوٹیاں، اس کو لمبے عرصے تک پریزرو کیا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے تاکہ وہ خراب بھی نہ ہوں. کیونکہ اگر آپ ویسے جڑی بوٹی جو کوئی ایسی چیز ہے یا پتے ہیں اگر لمبے عرصے تک ویسے رکھیں گے تو وہ خراب ہو سکتے ہیں. لیکن اگر اس کو پانی میں ڈال کے اس کے بخارات پیدا کر کے اور اس کا جو جوہر ہے، ارک جو ہے، وہ اگر نکال کے رکھیں گے تو وہ شاید لمبے عرصے کے لیے رکھا جا سکے. یہ چیز بھی ہے. اچھا جی، اس میں ایک یہ بات بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر ہم براہ راست کسی چیز کو استعمال کریں گے تو وہ کسی مرض کے لیے اگر ہم نے 10 یا 20 ادویات استعمال کرنی ہے تو وہ اتنی مقدار بن جائے گی کہ وہ کھانا بہت بڑی مقدار میں اور بڑی کڑوی وہ دوا جو ہے وہ کھانا ناممکن ہو جاتا ہے. تو یہ ارکیات جو ہیں وہ جب کسی دوسری چیز میں شامل کیے جاتے ہیں تو ان کی وہ مقدار نہیں ہوتی ہے لیکن ان کی تاثیر جو ہے وہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہوا کہ ہم ایک ٹیبلٹ چھوٹی سی اس سے گولی بنا لیتے ہیں جو کہ وہ اشیاء جن کا ارک نہیں نکالا جا سکتا ان کو ویسے کوٹ لیا جاتا ہے، پیس لیا جاتا ہے، تو اس میں یہ ارک شامل کر دیا جاتا ہے. اور آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ پریزرو ہو جاتی ہے، وہ بڑے لمبے عرصے تک جو ہے وہ رہ سکتی ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ اسی طریقے سے باقی رہتا ہے جیسا کہ شاید وہ دوا اگر ویسے پڑی رہے تو وہ اس کی تاثیر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے. جی بالکل. اچھا دوسرا انہوں نے خاص طور پہ 2 عوامل ان کے بہت زیادہ، جس طرح عمل تکلیس اور عمل تصعید جو ہے، یہ بتائیے کہ تھوڑا سا ان کے بارے میں، یہ بھی خاص طور پہ ان کی جو ساری تحقیق ہے یہ انہی 2 عوامل کے ذریعے ہے. تو اس میں تھوڑا سا بتائیے کہ عمل تکلیس کیا ہے، دھات کا کشتہ بنانا وغیرہ یا کچھ اور؟ جی بالکل، جو عمل تکلیس ہے یہ خالصتاً ان کی ایجاد ہے. ٹھیک. اور عمل تصعید یہ جو ایک ان کے بہت بڑا احسان ہے. آنے والی جو صدیاں تھی ان کے جو میڈیکل کا شعبہ ہے، طب کا شعبہ ہے، اس کے اوپر ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے. یعنی عمل تکلیس کشتہ بنانا. دھاتیں جو ہیں وہ 3 طرح کی ہیں. جی. معدنیات دھاتیں جو ہیں وہ 3 طرح کی ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جن کو اگر ہم گرم کرتے ہیں تو وہ بخارات کی شکل اختیار کرتی ہیں. دوسری وہ ہیں کہ جن کو اگر ہم گرم کرتے ہیں تو وہ مائع کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. اور تیسرے نمبر پہ وہ ہیں کہ جن کو گرم کریں تو وہ ایک سرمے کی طرح بن جاتی ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں. تو یہ جو دھاتیں ہیں، تیسری قسم کی جو دھاتیں ہیں، ان کو اگر ہم استعمال میں لانا چاہتے ہیں، ان سے اگر ہم ادویات بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک انہوں نے جو طریقہ ایجاد کیا وہ کشتہ بنانا تھا. وہ اس کو آگ کے اندر دبا کے، کوئلوں کے اندر دبا کے، یا مختلف اس طرح کے طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے اس کو آگ کے اندر دبا کے جلا لیا جاتا ہے اور وہ ایک جو بہت بڑی مقدار میں ہوتی ہے وہ بالکل تھوڑی چھوٹی سی مقدار میں سرمے کی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور وہ کشتہ کہلاتا ہے، اور آکسائڈ جنہیں کہا جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے اس کے ایک فائدہ تو یا ایک ان کو جو بات سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ جو اصل دھات ہے اس کی نسبت کشتے کا وزن جو ہے وہ نسبتاً بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے. اور دوسرا وہ بالکل جسامت کے لحاظ سے بالکل معمولی سا رہ جاتا ہے، بالکل تھوڑا سا رہ جاتا ہے. تو اس کو بعد میں بے شمار ادویات میں مختلف کشتے بنا کے استعمال کیا گیا. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ جو دھاتیں ہیں ان کے جو زہریلے اثرات ہیں کہ اگر ہم ان کو ویسے ادویات میں ڈال دیں گے تو وہ جو زہریلے اثرات ان کے ہیں تو وہ کشتے کے ذریعے ان کو ختم کر لیا گیا. اور اس کے لیے بڑے مہارت اور بڑی احتیاط کی بھی بعض جگہوں پہ ضرورت ہوتی ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کشتہ جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں بنایا گیا تو وہ بہت زہریلا بھی ہو سکتا ہے، خطرناک بھی ہو سکتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے. تو اس کے بنیادی قواعد و ضوابط اور تمام اس کے جو طریقہ کار تھا وہ انہوں نے ایجاد کیا، کشتے بنائے، ادویات میں استعمال کیے اور اپنے تجربات کے اندر ان کو استعمال کیا. اور یہ
جو کشتہ بنانے کا عمل ہے یہ عمل تقلیص ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور عمل تصعید ہے وہ وہی ہے جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں؟ جی جی، جسے ہم عمل عرق نکال، کشید بھی کہہ رہے ہیں، عرق بنانا، پبلیکیشن جو ہے، تو یعنی کہ وہ مایع میں تبدیل، پہلے گیس میں تبدیل ہوتا ہے اور پھر وہ اس کا جو ہے وہ عرق نکال لیا جاتا ہے، جوہر نکال لیا جاتا ہے، اسے عمل تصعید کہا جاتا ہے۔ جوہر اڑانا کا بھی کتابوں میں لفظ آئے گا، اگر کہیں کچھ لوگ پڑھیں تو جوہر اڑانا سے مراد یہی ہے، عمل تصعید۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ ان کے جو خاص طور پہ ان کا جو علم ہے وہ کہتے ہیں کہ بنیادی جو اصول ہے وہ ایک میزان کا ہے جو دھاتوں کے حوالے سے ہے۔ یہ میزان کیا چیز ہے اور میزان میں کیا ہے، وہ کیا مطلب چاہتے کیا ہیں کہ ان کے خواص جو ہیں ظاہری باطنی اس کے اوپر ہے کہ میزان ان کا ادھر ہے تو ادھر ہے تو ایسے کر لیں، برابر کر لیں، یہ کیا ہے میزان کیا ہے؟ جی، ان کے یہ ایک بہت بنیادی اور تحقیقی نظریہ یہ تھا کہ یہ کائنات جو ہے یہ ایک توازن کے ساتھ قائم ہے، ٹھیک، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے۔ اس کائنات کا پورا نظام جو ہے وہ نظام توازن ہے، نظام میزان ہے، ٹھیک، یعنی کہ اگر اس میں کچھ بھی ہم ادھر ادھر کر دیں تو یہ پوری کائنات تلپٹ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کو باندھا ہوا ہے کہ وہ موسموں کا آنا جانا، دن رات کی تبدیلی، سورج چاند کی گردش، یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک میزان میں ہے، یعنی یہ ایک توازن کے ساتھ قائم ہے۔ اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ جو عمل نظام میزان ہے اس کا ایک بہت بڑا مظہر وہ اعداد ہیں، اور اعداد کی ان کے نزدیک بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ہم اس کائنات کے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے دھاتیں بنائی ہیں ان کو اگر خاص توازن سے ہم آپس میں کیمیائی طور پہ ملائیں گے تو ایک سے دوسری دھات جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ جو یونانی کتب کے اندر اور ارسطو کے جو نظریات تھے ان کے اندر جو بات تھی عناصر کی، اسی کو انہوں نے آگے بڑھایا اور انہوں نے اس کو طبائع کا نام دیا کہ یہ طبائع ہیں کہ ان کو ہم خاص درجہ حرارت پہ اور خاص توازن کے ساتھ، خاص مقدار کے ساتھ اگر ہم ان کو بڑھاتے ہیں، آپس میں ملاتے ہیں، تو یہ بہت سی چیزیں جو ہیں ہم نئی ایجاد بھی کر سکتے ہیں، بنا بھی سکتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک یہ تھا کہ جو ایک علم الاعداد میں 28 کا ہندسہ ہے، 28 کا ہندسہ ہے، وہ بھی عمل میزان کا ایک بہت بڑا مظہر ہے۔ اور ان کا خیال تھا کہ اس کے جو اجزاء ہیں 1 2 4 7 14، تو اس ترتیب کے مطابق بھی اگر ہم اپنی زندگی کو سنوارے یا ہم دھاتوں کو ان جو اعداد ہیں ان کے مطابق مختلف دھاتوں کو آپس میں ملائیں تو اس سے بہت سی مفید چیزیں جو ہیں وہ ماض وجود میں آ سکتی ہیں۔ اور اس کا کچھ ایک مذہبی ٹچ بھی تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ جو حروف ابجد ہیں ان کے جو مقداریں ہیں اور یہ جو علم الاعداد کا پورا ایک سلسلہ ہے اس کا مذہب کے ساتھ بھی بہت سا تعلق ہے، اور یہ شاید یونانی جو تعلیمات تھی ان کے زیر اثر بھی کچھ چیزیں مذہبی حوالے سے بھی آئیں، کیونکہ وہاں کے جو مذہبی فلسفی تھے ان کے نزدیک بھی علم الاعداد کا مذہب کے اندر بہت بڑا کردار تھا۔ اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ پورا جو قرآن مجید ہے وہ بھی علم الاعداد اور علم میزان کے اوپر بہت بڑا شاہد ہے۔ تو یہ ان کا جو میزان کے حوالے سے نظریات تھے، اور اس کی پوری وضاحت انہوں نے ان کی ایک کتاب ہے کتاب الميزان اس کے اندر بھی کی ہے۔ ٹھیک، اور یہ بالکل آپ نے صحیح کہا، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ہر دھات کے کچھ خاص ہوتے ہیں جس میں کچھ ظاہری بھی ہوتے ہیں کچھ باطنی بھی، سونا اور چاندی کی وہ مثال دیتے ہیں، خاص طور پہ سونا کی جب مثال دیتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ اس میں گرم اور مرطوب ہوتا ہے جو اس کے جو خاص ہیں، لیکن باطنی میں یہ سرد اور خشک ہے، اور اس طرح چاندی باہر سے جو ہے وہ سرد اور خشک ہے
جبکہ اندر سے گرم اور مرطوب ہے. تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے خاص زیادہ ہیں، گرم زیادہ ہیں، تو اس میں گرم کو کم کیا جا سکتا ہے، یا اس میں جو دوسرے ہیں سرد ہیں وہ زیادہ کر کے تو ان دھاتوں کو بھی میزان آپ نے جیسے صحیح کہا. اچھا، یہ جو آپ نے عناصر کی بات کی ہے رستو کے، جس کے آگ، پانی اور ہوا اور مٹی، اور ان کے جو 4 طبائع آپ نے بتایا ہے، غالباً حرارت ہے، برودت ہے، رطوبت ہے اور پیوست ہے، ان کی کوئی آپس میں آپ نے پڑھا ہے؟ آل تو خیر وہ بہت زیادہ تفصیل ہو جائے گی، اگر آپ کے تھوڑا بہت اس میں کوئی ایڈ کرنا چاہیں، کوئی آپس میں مماثلت ہے اس کی، یہ جو 4 عناصر ہیں اور 4 حالتیں ہیں؟ جی، آگ، ہوا، پانی اور مٹی جو ہیں، یہ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ بات تو تقریباً ایک ہے، لیکن انہوں نے ان کے لیے اور مثال قائم کی ہے. انہوں نے جو جابر بن حیان ہے، انہوں نے اس کے جو خواص ہیں ان کا تذکرہ کر دیا ہے، اور جو ارسطو ہے انہوں نے ان کی ذات کا تذکرہ کر دیا ہے. تو جو ان کے جابر بن عبداللہ ہیں، ان کے نزدیک جو حرارت ہے، برودت ہے، رطوبت ہے اور یبوست ہے، یہ ان کے 4 ہیں. یعنی کہ جو یہ چیزیں ہیں، ان کے اندر یا تو حرارت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، یا ان کے اندر رطوبت ہے، یعنی کہ ان کے اندر جو مایع کا، پانی کا سلسلہ ہے، نمی کا سلسلہ ہے، وہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے یبوست یعنی کہ ان کے اندر خشکی ہوتی ہے، اور برودت کا مطلب ہے کہ ٹھنڈک ہوتی ہے ان کے اندر. تو وہی بات جو پہلے آپ نے بھی ذکر کی کہ جو یہ اشیاء ہیں ان کے کچھ ظاہری اور کچھ باطنی خواص ہیں، تو وہ یہی بات ہے کہ وہ ان کے جو اگر کوئی چیز گرم ہے ظاہری اعتبار سے، تو ہم کچھ ایسا حل کریں کیونکہ ہم وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ بہت مفید ہے، لیکن جو مریض ہے اس کی طبیعت کے اندر چونکہ گرمی ہے، یہ چیز اگر ہم اس کو کھلا دیں گے جو گرم ہے اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اپنے جو اثر کے لحاظ سے، تو اس کے اوپر اس کا اثر دوسری طرح سے ہو جائے گا، اس کو فائدے کی بجائے نقصان ہو جائے گا. لہٰذا انہوں نے یہ اس کا حل یہ کیا کہ اس کی جو حرارت ہے اس کو کسی طریقے سے مارا جائے، اس کو ختم کیا جائے، لیکن اس کی جو تاثیر ہے جو اس مریض کے علاج کے لیے بہت ضروری ہے، تو وہ تاثیر تو باقی رہے گی، لیکن اس کے اندر سے حرارت جو ہے وہ نکل جائے گی. جیسا کہ آج کل حکماء جو ہیں وہ اس کا ایک آسان حل بھی کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے کسی کو ایک جڑی بوٹی کھلانی ہے تو لیکن وہ گرم ہے اور وہ اس کے مریض کی طبیعت کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، تو اس کے اندر ایک اور چیز شامل کر دیتے ہیں جو اپنی طبیعت کے اعتبار سے ٹھنڈی ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ ایک خاص تناسب سے اگر اسے ملایا جائے گا تو وہ پہلی جو چیز تھی، پہلی جو دوا تھی، اس کی گرمی کو یہ مار دے گی، لیکن اس کی تاثیر تو اپنی جگہ برقرار رہے گی اور مریض مکمل طور پہ اس سے فائدہ اٹھا سکے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں جس طرح میرا خیال ہے بعض حکماء کرتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی مریض کو دیتے ہیں کہ رات بھر پانی میں بھگو کے رکھیں اور صبح جو ہے اس کا چھلکا اتار کے اس طرح وہ آپ کھائیں گے تو اس کے فوائد اور ہیں. اگر آپ ویسے ہی بادام جس طرح لوگ بچوں کو بھی دیتے ہیں، اس کے اور چیز ہے اگر اس کو آپ ساری رات بھگو کے رکھیں گے تو اس کا جو ہے وہ اثر اور ہوگا. اچھا، آخر میں ہمارے پاس چند منٹ ہیں، یہ بتائیے کہ ان کی جو ایجادات تھیں وہ کون کون سی ہیں؟ بے شمار ہیں یقیناً اور اس میں بہت سے فائدے ہیں، لیکن ساری تو نہیں ہم بیان کر سکیں گے. جو ہمارے آپ کے اور میرے علم میں ہمارے پاس 3-4 منٹ اس پہ ہیں. جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا کہ ان کی ایجادات تو اتنی ہیں کہ وہ ایک بہت لمبا مضمون ہے. ٹھیک، لیکن ایک دو چیزیں جو ہیں ان کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. یعنی تیزاب انہوں نے ایجاد کیے جو کہ بہت سی چیزوں میں بعد میں کام آئے، اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے جو جوہر نکالا یعنی کہ عرق نکالا، یہ عرق نکالنے کا بھی طریقہ انہوں نے، اور کشتہ بنانا، یہ 3 ان کے بہت بڑے خدمتیں ہیں اس طب کے حوالے سے. اور لیکن یہ ہے کہ ان کے جو سلسلہ ایجادات ہے وہ صرف طب تک خاص نہیں تھا، ٹھیک، بلکہ یہ چونکہ ایک کیمیا دان تھے، ایک ریسرچر تھے، محقق تھے، تو جہاں جہاں بھی ان کو کوئی بات ملی ہے اس پہ انہوں نے ریسرچ کیا اور بہت سی چیزیں ایجاد کی ہیں. اور آج کے دور میں جو اسپیشلائزیشن کا دور ہے، آج جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیسا ایک جینیس آدمی تھا، یہ کیسا ایک زبردست آدمی تھا
کہ ساری چیزیں جو ہیں ایک بندے نے ایجاد کی ہیں اور انسان حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے اگر کسی چیز سے روکنا ہے کہ اس کو نمی نہ پہنچے تو اس کے لیے کیا کیا جائے, تو اس کے لیے انہوں نے موم جامہ ایجاد کیا, یعنی کہ پلاسٹک کا جو کاغذ ہے جو آج کل ہم استعمال کرتے ہیں پلاسٹک, اور وہ یہ آج کل تو اس کا استعمال اتنا زیادہ ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے. تو یہ جو ہمیں عطا کیا ہے موم جامہ, یہ جو ایجاد کیا ہے یہ ہمارے یہی بزرگ ہستی ہیں, یہ جو علم کیمیا کے موجد اور بانی ہیں جابر بن عبداللہ الحیان, انہوں نے یہ ہمیں عطا کیا ہے موم جامہ. اور اسی طریقے سے ایک معاملہ تھا کہ سونا جو لوہا ہے, اس کو ظاہر ہے کہ جب یہ نکالا جاتا ہے کان سے اور اس کو ڈھالا جاتا ہے تو ڈھالنے کے باوجود ان کا یہ خیال تھا کہ اس کو مزید خالص کیا جا سکتا ہے, جو کہ بالکل درست خیال تھا. اور اس کو ڈھال کے اور اس کو مزید خالص بنانے کا جو عمل ہے جس کو ہم آج کل فولاد کہتے ہیں, تو وہ فولاد جو انہوں نے بنانے کا طریقہ بھی انہوں نے ایجاد کیا اور اس کو تجربے سے بھی گزارا, اس کو استعمال بھی کیا اور بہت بڑے آگے جو اس سے فولاد بنانے کا ایک بہت بڑا کام شروع ہو گیا. ٹھیک, اور زنگ لگنا, خاص طور پہ زنگ لگنے سے ہاں جی, اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا مسئلہ تھا کہ لوہا تو ایک بہت مفید چیز تھی اور بہت استعمال تھا, لیکن اس کو زنگ لگ جاتا تھا اور وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا تھا. تو اس کے لیے انہوں نے زنگ ختم کرنے کے لیے بھی ایک چیز انہوں نے ایجاد کی, وارنش جو ہے وہ انہوں نے ایجاد کی, اور اس کا یہ جس کے اوپر وہ لگا دی جاتی تھی تو پھر وہ زنگ اس لوہے کو نہیں لگتا تھا. آج بھی یہ استعمال ہوتی ہے, اور جب کوئی بھی یہ جو مختلف لوہے کی اشیاء بنانے والے لوگ ہیں تو جب وہ بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اوپر ایک براؤن سا رنگ کر دیتے ہیں. تو وہ جو رنگ ہے وہ وارنش ہے, اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ لوہے کو زنگ سے بچایا جائے. تو یہ اسی طرح انہوں نے نمکیات بھی ایجاد کیے. ٹھیک, نمکیات جو ہیں جو مختلف ادویات میں بھی استعمال ہوتے ہیں, ہمارے جسم کا ایک بنیادی جزو ہیں, اور ان کی کمی یا بیشی کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے, بیماریاں جڑ پکڑتی ہیں. اگر کسی طرح کے نمکیات کی کمی ہو جائے تو وہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو انہوں نے نمکیات بھی ایجاد کیے. اس کے ساتھ انہوں نے خضاب, جو آج کل کے مرد و خواتین کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے, تو خضاب لگایا جاتا ہے, یعنی کہ جو ہیئر کلر ہے یہ اس سے پہلے بھی اگرچہ مختلف طرح کے کلر لگائے جاتے تھے, لیکن خضاب جسے کہا جاتا ہے جو یعنی کہ وہ چیز جو ہمارے بالوں کو نقصان نہیں دے گی یا کم نقصان دے گی, اور وہ ان کا جو بنیادی رنگت ہے بلیک کلر جو ہے وہ واپس آ جائے گا. تو یہ خضاب بھی انہوں نے ایجاد کیا تھا, اور آج کل جو پوری دنیا کے مرد حضرات بالخصوص اور خواتین بھی ہیئر کلر جتنے بھی استعمال کر رہے ہیں, ان کا بنیادی سہرا ہمارے ان محترم ہستی کے ساتھ ہے. بالکل آپ نے صحیح, میرا خیال ہے اتنے بھی اتفاق کرتے ہیں, کیونکہ یہ اچھی اینڈنگ ہے کہ لوگوں کو یاد رہے گا کہ خضاب جو ہے وہ بھی انہی کی ایجاد ہے اور جابر بن حیان کی ہے. ہمیں اس پہ فخر بھی ہونا چاہیے اور خوش بھی ہونا چاہیے. پروفیسر صاحب, آج کا ہمارا ٹائم اتنا ہی تھا, انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے, اور بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. جی ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے جابر بن حیان, اور اس میں خاص بات یہی ہے کہ کتنے دگرگوں حالات تھے, نامساعد حالات تھے, اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے اچھی خاصی ایجادات ہمارے تک پہنچائی, اور ہم نے آج بھی ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہی بات ہے کہ شوق ہونا چاہیے, لگن ہونی چاہیے, اور اس کے پیچھے اگر دیانتداری کے ساتھ محنت ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت ساری کامیابیاں آپ کو عطا کرتے ہیں. ناظرین, اس وقت آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اور پھر انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ایک اور شخصیت کے ساتھ ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے رشتہ داروں کا, دوستوں احباب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, السلام علیکم.